سورۃ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی بے سکونی کا عذاب ہے اور آخرت میں تو سب سے زیادہ خسارہ اخسر، دنیا میں خاسر اور وہاں اخسر، کیونکہ وہ خسارہ، وہ نقصان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک یہ قرآن آپ کو بہت حکمت والے، بہت علم والے کے ہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی جلتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا، برکت دیا گیا ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو نار سے مراد یہاں نور ہے اور من حولہا سے مراد فرشتے ہیں، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ یعنی اس نور میں ہے اور فرشتے بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو اللہ کے چہرے کا حجاب نور ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں نہایت زبردست بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ان دو صفات کا ذکر کیا، ایک العزیز اور ایک الحکیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی جانے والی تھی اس کے لیے انہیں اطمینان دلانا ضروری تھا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ اللہ بھیج رہا ہے جو سب پر غالب ہے، وہ فرعون پر بھی غالب ہے، اس لیے فرعون سے نہیں ڈرنا، اور وہ بہت حکمت والا ہے، وہ ایک خاص مقصد سے تمہیں بھیج رہا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنا عصا نیچے پھینک دو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹ گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو مت، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بلا شبہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم انسان کو اللہ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی بھی غلطی ہو فوراً پلٹ آئیں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر دو، وہ بغیر کسی تکلیف کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی جا رہی ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آ گئیں تو کہنے لگے یہ کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات کو جادو کہا، اور انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی جان بوجھ کے انکار کیا، یقین ہونے کے باوجود انکار کیا۔ تو اللہ کو تو پتا تھا نا کہ دلوں کا حال کیا ہے اور اوپر سے کیا کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت کس کی بنا پر ہوتی ہے؟ علم کی بنا پر، اور علم یہاں نکرہ ہے، یعنی دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہوتے۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں اور ہم ضرورت کی ہر چیز دیے گئے ہیں، بے شک یہ واضح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے
اب دیکھیے کہ یہ کس کو علم ملا پرندوں کی بولی کا، اور شاید ان کی طرح بولتے بھی ہوں گے یا سنتے اور سمجھتے ہی ہوں گے. اور ہم ضرورت کی ہر چیز دیے گئے، یعنی بے شمار وسائل ریسورسز ہیں ہمارے پاس. بے شک یہ واضح فضل ہے، سبحان اللہ، جو کچھ ان کو ملا اس کو اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں. ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی قابلیت سمجھنے لگ جاتے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. سب کو ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، آرگنائز طریقے سے. کہا جاتا ہے کہ جنوں کا گروہ الگ تھا، انسانوں کا الگ تھا، پرندوں کا الگ تھا اور دیگر مخلوق کا الگ، اور پھر ان کی فوجی ترتیب کے مطابق تقسیم کی جاتی. مثلا 10 آدمیوں پر ایک امیر، پھر 100 آدمیوں پر، پھر 1000 پر، اور اس طرح ایسی تقسیم تھی کہ سب کنٹرول میں تھے. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ چلے. تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، ان کی جو لیڈر تھی، اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور ان کی فکر کی اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کیا. دوسروں کی فکر کرنا زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کی فکر کرنے والے خود بھی عزت پاتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ ان کا لشکر کدھر جا رہا ہے. وہ تب چونٹی بولی تو ان کو سمجھ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بولی سمجھتے تھے بلکہ اس آواز کو بھی پا لیتے تھے. ان کو ایسی حس دی گئی تھی. ورنہ پتہ نہیں اس وقت کتنی چونٹیاں بول رہی ہوں گے تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. پرندوں کی آوازیں تو ہم سنتے ہیں، چیونٹیوں کی تو آواز بھی نہیں سنتے. تو کتنا گہرا علم تھا ان کے پاس، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، تو وہ اس کی اس بات سے ہنس کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور ساتھ مزید مانگنے کا کہ شکر کی توفیق بھی دے. سلیمان علیہ السلام مسکرائے کیوں تھے؟ چیونٹی کی دانش مندی سے، اس کی خیرخواہی سے، اور پھر چیونٹی کی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خیرخواہی سے بھی، کہ وہ جانتے نہیں. کتنے پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ ان کو نہیں پتا، تم اپنا سنبھالا خود کر لو. وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے. تو ان ساری باتوں پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر دعا بھی کی. یاد رکھیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اکثر مسکراہٹ ہی ہوتا تھا. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی کہکہ نہیں لگایا تھا. تو ہمیں بھی کہکوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت کہکے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دربار جب لگتا ہوگا تو سب کی خبر کرتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا، کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے آج حاضر ہی نہیں ہوئی. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت لیں اور وہ بھی غائب ہونا نہ شروع کر دیں، یا وہ ضرور میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. پھر تھوڑی ہی دیر وہ ٹھہرا کہ ہدہد آ گیا. کہنے لگا، میں نے اس کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. وفوق کل ذی علم علیم. اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، خود دیکھ کر آیا ہوں. کہاں تک اڑان کر کے گیا ہوگا، کئی 100 میل. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کم درجے والے کو بھی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو بڑے بزرگ کو نہیں معلوم. تو اس لیے اگر ہمارے بچے یا ہم سے چھوٹے لوگ یا ہمارے شاگرد ہمیں کوئی بات سنائیں، بتائیں، ایڈ کریں، کریکٹ کریں تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اور اگر وہ صحیح ہو تو لینے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے.
یعنی ہدہد کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ عورت حکمران ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ نہیں پاتے. اللہ اکبر. یعنی وہ پوری طرح قوم ساری ترقیوں کے باوجود شیطان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ پھر ہدہد کی تھنکنگ کتنی پازیٹیو ہے، اور پورا انالائز کر لیا سچویشن کو کہ یہ شرک کیوں کر رہے ہیں اور کس کی پوجا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کافی دیر ٹھہر کے دیکھا ہوگا. پرندوں سے بھی ہوشیار رہیے، قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے. یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا. سبحان اللہ. یہاں تک ہدہد کا کلام مکمل ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہدہد کو مارنے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں. جی ہاں، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مار ڈالنے سے منع کیا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹور. لٹور جو ہے یہ چڑیا سے ذرا سا بڑے موٹے سر والا سفید پیٹ والا پرندہ ہے. چیونٹی، یعنی یہاں تو الحمدللہ چیونٹیاں اس طرح نہیں ہوتی، لیکن جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کچن میں اور جہاں کہیں آٹا واٹا ہو تو چیونٹیاں آ جاتی، تو وہاں پر آپ مرچ یا نمک ڈال دیں تو چلی جائیں گی، مارے نہیں. اسپرے نہیں کریں چیونٹیوں کو مارنے کے لیے، منع ہے. جب منع کیا گیا تو منع رہنا چاہیے. اور شہد کی مکھی کو کیوں نہ مارے؟ کیونکہ وہ شہد بنانے کی مہم پر ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. مکھیاں اڑانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن مار کے مکھیاں شہد نہیں نکلتا. اور ہدہد نے تو اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا، ایک پوری قوم کو مسلمان کر دیا اپنی خبر لا کر. اور لٹور کا مجھے نہیں معلوم کیا کمال ہے، لیکن بہرحال منع کیا گیا. اور پتا ہے تب بھی نہیں مارنا، نہیں پتا تب بھی نہیں مارنا، بس بتا دیا گیا. سمعنا و اطعنا. اس نے کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. جی ہاں، خبر کی تصدیق کرنی چاہیے، لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کر لیتے، اس سے بعض اوقات فساد پھیل جاتا ہے، بعض خبریں غلط بھی ہوتی ہیں. لہٰذا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم. میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں. کیسے کیا بات کی ہوگی انہوں نے، اور خط لکھے اسے انہیں چونچ میں پکڑا یا پنجے میں پکڑا، اور پھر اڑا کیسے ہوگا ساتھ. نہیں، ایک مشکل مہم تھی اور نزدیک نہیں تھا، یمن کے علاقے میں تھا ملکہ سبا کا تخت اور علاقہ، اور فلسطین اور یمن میں کتنا زیادہ فرق ہے، شاید 1500 کلومیٹر ہے. تو سلیمان علیہ السلام پرندوں سے خط رسانی کا کام بھی لے رہے ہیں، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ بولی اے سردارو، میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے. ہدہد نے بھی جا کے ملکہ کے گود میں ڈالا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہو رہے ہیں. خط میں پہلے اپنا تعارف کرانا چاہیے. اب تو ای میل کے ذریعے مشکل نہیں رہی کیونکہ فوراً آئی ڈی پتہ چل جاتی، لیکن کچھ لوگوں کی آئی ڈی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان بھی ہے یا جن ہے کوئی. تو آئی ڈی اپنے نام کی بنائیے تاکہ آپ کا تعارف ہو. ہمیں کسی سے ڈرنے اور چھپنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر خط کی ابتدا بسم اللہ سے، اور پھر مختصر، جامع، ٹو دا پوائنٹ. کچھ لوگ بات چھوٹی سی ہوتی، اتنی لمبی بات لکھ دیتے ہیں. ویسے اتنی سی بات پوچھنی ہوتی ہے چند سیکنڈ کی، اور 10 منٹ کا میسج کیا ہوا ہوتا ہے. اب آڈیو نے تو اور مشکل کر دی ہے. پڑھنے میں تو انسان سکم تھرو کر لیتا ہے، لیکن آڈیو میسیجز ایک وبال بن گئے ہیں. اللہ بھلا کرے واٹس ایپ والوں کا، انہوں نے فاسٹ فارورڈ رکھا ہوا ہے، ڈبل سپیڈ بھی ہے. ہم سب کو مختصر بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اگر مختصر بات نہ کریں تو پھر 2 گھنٹے میں سپارہ تو نہیں پورا ہوتا. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ. یعنی سلیمان علیہ السلام کا خط دراصل دین کی دعوت تھی.
چند لفظوں میں دین کی دعوت دے دی. لمبی باتوں کی ضرورت بھی نہیں کہ کیوں مسلمان ہو جاؤ اور کیا ہے اور کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصان. نہیں، پہلے صرف دعوت، ایک میسج چھوڑیے. پہلے ہم یہی ایک بات کرنے سے تو ڈرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مائنڈ نہ کر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ کہنے لگی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مشورے سے چلتا ہے، تمام معاملے سے متعلق کنسرن لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. یہ اس کی سمجھداری اور دانش مندی تھی. اور یاد رکھیے، مشورے کے بغیر کوئی حکومت، کوئی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، تو دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں. کتنے اچھے درباری تھے، کتنے اچھے اس کے مددگار تھے کہ اپنی رائے بھی دے دی. ہم قوت والے ہیں، سخت جنگجو ہیں، اگر آپ لڑنے کو کہیں گے ہم لڑیں گے، لیکن فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، آپ دیکھ لیں آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے. مشورہ دینے والوں کو، لیڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر ہماری نہیں مانیں گے تو پھر خیر نہیں آپ کی. مشورہ لیا ہی کیوں تھا اگر ماننا نہیں تھا تو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت کتنی اچھے طریقے پہ، یعنی اس کی آرگنائزیشن اور اس کا ڈسپلن اور سب طور طریقے اور ویسے ادروائز کتنے اچھے تھے. وہ شرک کی مصیبت میں مبتلا تھی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. ایک اور دانش مندی کی بات، وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی بادشاہوں کو بھی غلام بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. وہ اپنے خوف اور اپنا کنسرن شو کر رہی تھی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے بھی زیادہ سمجھدار تھی، کیونکہ ان سرداروں نے تو جنگ کرنے کی رائے دی تھی، لیکن ان کو تو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ طریقہ درست نہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. کام کرنے کا طریقہ آتا تھا اس خاتون کو، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہیں کئی ایمبیسیڈرز بھیجے. اور یہ خاتون اپنے شرک کی حالت میں اور پھر بعد میں اسلام لا کر اسلام کی حالت دونوں میں بہت عقل مند تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں عقل مند بھی بہت ہوتی ہیں. یعنی کہ صرف یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں ان کی عقل ماری ہوئی ہے، ایسی بات نہیں. اور عورتوں کو ہر وقت ایسے رویے بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ، میں نہیں جانتی، ہر وقت اپنی کمزوری ظاہر کرنا. اللہ نے کوئی ایسا کمزور تو نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے فزیکلی ہم کچھ ویک ہیں، لیکن اللہ نے بہت اسٹرینتھ بھی دی ہیں ہمیں. اور یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ کسی کو حکمت ملے. جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گئی. تو اس نے آزمانے کے لیے تحفہ بھیجا کہ وہ ہمارے مال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. اگر قبول کر لیا تو سمجھو کہ بادشاہ ہیں، ورنہ کچھ اور معاملہ ہے. جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے تو کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے ہو. یعنی یہ تمہارا ہی کام ہے کہ اس قسم کے تحفوں سے خوش ہو جاتے ہو. مجھے تو تحفہ چاہیے تمہارے ایمان کا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر لڑنے کو تیار ہو جاؤ. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم. ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، بس اب ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. صرف انسانوں کے لشکر نہیں تھے وہاں، تو اور بھی بہت کچھ تھا. اور ہم ضرور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے. اس نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں. مقصد کیا تھا؟ تاکہ جب وہ آئیں تو وہ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے جس کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا تخت پہنچا ہوا یہاں. اور عقل کا بھی امتحان ہو جائے کہ پہچان کتنی ہے چیزوں کی، کیونکہ انسانوں کو پہچاننا، چیزوں کو پہچاننا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے. یہ نہیں کہ بدگمانی کرے انسان اور دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو، لیکن معاملہ کرتے ہوئے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو جب دوسرے کی نفسیات سمجھ میں آ رہی ہوتی، اور یہ توجہ سے سمجھ میں آتی ہے، اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. جتنا زیادہ آپ دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں گے اتنی ہی مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوں گی اور وقت کم ضائع ہوگا اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن ہم دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتے، بس ذرا سی حرکت کسی کی دیکھی اور اس سے
بدگمان ہو گیا اور پھر اس سے کنارہ کش ہو گیا اور کولڈ رویہ اختیار کر لیا. حالانکہ اسی بندے کے اندر بے پناہ خیر بھی ہوتی ہے. اللہ کے بندو اس کی اسٹرینث بھی پہچانو، کون ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے، اور اس سے پھر ٹیم گرو کرتی ہے، پھر کام آسان ہوتے ہیں، قافلہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ لوگ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا بہت امانت دار ہوں. عفریت کہتے ہیں طاقتور اور شریر کو، یعنی بڑا طاقتور اور شریر جن جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا قوت ہے اٹھا لاؤں گا، امانت دار ہوں، اس کے کسی ہیرے جواہرات کی چوری نہیں کروں گا. تو ہو سکتا ہے اس کی شہرت اچھی نہ ہو، اس لیے اس نے اپنی صفائی پہلے پیش کی. قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب علم والا اٹھا ہے، وہ قوت والا تھا، علم والا ہے. وہ بول اٹھا، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، آپ آنکھ جھپکیں، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. اب یہ نہیں پتا چلتا یہ انسان تھا یہ جن تھا. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اتنی دیر میں آ بھی گیا. کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے، کرنے والے کو ہی ہوتا ہے. اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. اب قرآن و سنت سے بالکل نہیں پتا چلتا کہ یہ شخص کون تھا، بس ہم پھر اسی پر ہی گزارا کریں گے جو ہمیں معلوم ہو گیا. لیکن اتنا پتا ضرور چلتا کہ وہ علم والا تھا. تو اس سے پھر علم کی قوت کا اندازہ لگائیے اور علم کی فضیلت کا. پتہ نہیں خواتین علم حاصل کرنے سے کیوں گھبراتی ہیں، اور جو ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ بھی بھلا چکی ہوتی ہیں. ان سے پوچھیں کسی کتاب کا بھی نام کہ جو کسی یونیورسٹی میں پڑھی تھی انہوں نے، وہ بھی یاد نہیں ہوگا. نہیں بس جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم نے قلم کاغذ سنبھال کے رکھ دیے. نہیں، بچوں کو پڑھی لکھی ماں نظر آئے گی تو ان کے اندر بھی کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا. چلے بھلے دنیا کا پڑھنے کا نہیں بھی شوق تو دین کا علم تو حاصل کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد نئے کورسز آفر ہو رہے ہیں، آپ ضرور کسی نہ کسی میں رجسٹر کرائیے اپنے اوقات کو دیکھتے ہوئے، تاکہ آپ علم کی دنیا سے جڑ جائیں. یہ جگہ اللہ نے دی ہے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے، تو شکر ادا کریں. شکر کریں گے تو اور ملے گا، اور سیکھیں. اگر سیکھ بھی چکے ہیں تو مزید دیکھیں کہ ابھی تک کیا نہیں سیکھا، اس میں اپنے آپ کو انرول کر لیں. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. اس نے کہا اس کا تخت اس کے لیے انجان بنا دو، تھوڑی سی چینجز کر دو اس میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے. جب وہ ملکہ بلقیس آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے. سمجھدار خاتون تھی، پاس ہو گئی. اور ہم اس سے پہلے ہی علم دیے گئے تھے اور ہم تابع فرمان ہیں. یعنی ہمیں آپ کے بارے میں کچھ خبریں تو تھیں کہ آپ کی حکومت کیسی ہے اور آپ کے پاس کیسے کیسے لشکر ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم نے تو سرنڈر کر دیا، مسلمان ہو گئے. اور اسے اللہ کی طرف آنے سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی. قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ. پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنایا گیا چکنا فرش ہے. سبحان اللہ، کتنی ترقی تھی اس دور میں بھی کہ اتنا کرسٹل کلیئر فرش تھا کہ وہ پورے کا پورا پانی لگا، اس کے اندر شاید چمک بھی نہیں تھی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شیشے کے اوپر ایک چمک سی آتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا، اور پانی میں بھی چمک ہوتی ہے. وہ کہنے لگی اے میرے رب، سمجھدار تھی، فوراً رب کی طرف رجوع کیا. بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی ہوں. بس اتنی سی بات ہے، حق سامنے آئے اور انسان قبول کر لے. اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یکا یک وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے، ایک مومنوں کا اور ایک غیر مومنوں کا. اس نے کہا اے میری قوم، کیوں تم بھلائی سے پہلے برائی کو مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے استغفار
اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے. قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں. کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو. اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو سرزمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یہ لیڈرز مفسد تھے. انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. تو دوسرے انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو حفاظت سے وہاں سے نکال لیا، اور نکلنے کی دیر تھی کہ پوری قوم شدید زلزلے کا شکار ہوئی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اس زلزلے کے ساتھ خوفناک چیخ بھی تھی. فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. بس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے یہ گھر گرے پڑے ہیں. بِمَا ظَلَمُوا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پھر علم کی فضیلت کہ علم والے پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، نشانیاں دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. جو مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے وہ گھر بچتا نہیں. پھر جو والدین بچوں پہ ظلم کرتے ہیں پھر وہ بچے ان کے پاس ٹھہرتے نہیں. ظلم کے اندر بے پناہ مفاسد ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی کسی پر بھی زیادتی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، یعنی خواہشات پوری کرنے آتے ہو، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہے. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دو تو ہم جو چاہیں پھر کریں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو منکروں کی جڑ کاٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، ظالموں کی جڑ کاٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.